السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے دو قسم کے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو بیمار ہے اور دوسرا جو مسافر ہے۔ اگر بیمار ایسا شخص ہے جس کے بیماری سے شفایابی کی امید ہے تو وہ آدمی رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا جو بیماری کی وجہ سے اس کے چھوٹ جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد سے لے کر کے اگلے آنے والے رمضان کے درمیان کبھی بھی اس کی قضا وہ کر سکتا ہے۔ ایک وہ بیمار شخص ہے جس کے شفایابی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، بیمار دائمی مریض ہے وہ، یا یہ کہ عمر کے اس مرحلے کو پہنچ گیا ہے، بالکل بڈھا ہو گیا ہے، یعنی طاقت ہی نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے لیکن کبر سنی کی وجہ سے، عمر درازی کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے اوپر صرف اور صرف فدیہ ہے، روزوں کی قضا کر ہی نہیں سکتا تو روزوں کی قضا ہے بھی نہیں، اس کے اوپر فدیہ ہے۔ فدیہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ اگر طاقت ہے بنا کر کے کھانا کھلانے کی، خرید کر کے کھانا کھلانے کی تو کھلا دے، اگر آدمی چاہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو غلہ بھی دے دے، غلہ 1.25 کلو سے لے کر کے 1.5 کلو تک، جو بھی غلہ وہ استعمال کرتا ہے، چاول کھاتا ہے تو چاول، روٹی کھاتا ہے تو آٹا، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اگر یہ شخص جو بیماری سے شفایاب بھی نہیں ہو سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو ایسے آدمی کے اوپر کیا ہے؟ کیا اگر بیوی بیمار ہے، اس طریقے سے شفایابی کی امید نہیں ہے، تو کیا شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ فدیہ دے؟ یا ماں باپ ایسی بیماری کے شکار ہیں تو کیا واجب ہے اولاد کے اوپر کہ وہ فدیہ دیں؟ نہیں، واجب تو نہیں ہے، کیونکہ کفارات جتنے بھی کفارے ہوتے ہیں وہ اس شخص کو ادا کرنے ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ کفارہ ہو۔ اولاد کے اوپر بھی جو نفقہ واجب ہے اس نفقے کے اندر کفارہ داخل نہیں ہے۔ شوہر کے اوپر بھی جو نفقہ واجب ہے بیوی کا، یہ کفارے اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ اگر شوہر ادا کر دیتا ہے بیوی کی طرف سے یا اولاد ادا کر دیتی ہے والدین کی طرف سے تو یہ ان کا احسان ہے، یہ واجبی نفقے کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر ان کا کفارہ ادا نہ کیا جائے، یعنی فدیہ اگر نہ ادا کیا جائے تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ جب طاقت ہوگی تو ان کے اوپر ضروری ہوگا کہ فدیہ دیں، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کو گنہگار بالکل بھی نہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس چیز کا مکلف کرتا ہی نہیں ہے جس کی اسے طاقت نہ ہو، جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی مکلف کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے اوپر فدیہ نہیں ہے۔ جب طاقت ہوگی تو فدیہ دینا اسے ضروری ہوگا، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اسے گنہگار نہیں بنائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے روزوں کے صحت و عافیت کے ساتھ انجام دینے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول بھی فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، دائمی مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فدیہ دینے کی توفیق دے۔ اگر فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین انہیں گنہگار نہیں بنائے گا۔ اگر زندگی میں کبھی طاقت ہوئی تو ادا کر دیں، ورنہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر نازل کی ہیں، انہی نعمتوں میں سے یہ آسان دین بھی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دین کو سیکھنے کی، اسی کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔